اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ہدایت حیات بشر کے لیے سنت فلاحت ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے و بالخصوص مومنین کے لیے مفلحون کا درجہ لازم قرار دیا ہے کہ ہر قیمت پر مومن مفلحون قرار پائیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق مفلح وہ انسان ہے یا وہ قوم اور طبقہ ہے جو ہدایت کا بیج اپنی سرزمین میں کاشت کریں، اسے اگائیں، پروان چڑھائیں اور اس سے نتیجہ اور محصول کاٹیں اور لیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں وہ پہلے میدان ہموار کریں ہدایت الہی کا، دین کا، اور پھر ہدایت الہی کے مطابق اس میں کاشت کریں۔ اگر وہ کسی دوسرے کے نظام کے تحت رہ رہے ہوں، کسی اور سے مستعار نظام مانگ کے زندگی بسر کر رہے ہوں، اس صورت میں یہ خاسرون ہیں یا مفلسون ہیں، مفلس ہیں، مفلح نہیں ہیں۔ مفلس وہ انسان ہے جس کو ضرورت ہے رزق کی، غلے کی، لیکن نہ اگاتا ہے، نہ پروان چڑھاتا ہے اور نہ کاٹتا ہے، بلکہ مانگ کے کھاتا ہے، کھا لیتا ہے لیکن مانگا ہوا کھاتا ہے۔ یہ مفلس ہے، وہ خاسر ہے، خسارے میں ہے۔ مومنون مفلحون ہیں، مفلسون نہیں ہیں۔ افلاس مومنوں کے اندر اس وقت آیا ہے جب سے انہوں نے فلاح کا مطلب بہت سادہ لیا ہے، قرآنی مفہوم کو چھوڑ دیا ہے اور خود سے زحمت کرنا ترک کر دیا ہے، ہدایت کا نظام کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے دوسرے مقامات سے اقوام کی تقلید کی ہے بھیڑ چال کے تحت، ان کا مانگا ہوا یا ان کا اگلا ہوا کھا رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اور اگل دیتے ہیں اسے مسلمانوں نے لے لیا ہے، یا جو کچھ وہ کھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، اس سے مسلمین اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ مفلسون ہیں، وہ مفلسون دنیا و آخرت میں مفلس ہیں، ناکام ہیں۔ فلاحت کے لیے قرآن کریم نے ایک طرف مقام مفلحون بیان کیا ہے اور اس کے مختلف پہلو شعبے ذکر کیے ہیں کہ ان امور میں تم اگر نظام الہی و حکم خدا کے مطابق نظام بناؤ تو مفلحون میں سے ہو۔ ساتھ ہی من بھی کیا ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جن سے آپ نے پرہیز کرنی ہے تاکہ فلاح تک پہنچو، آفات سے بچنا ہے۔ آداب و آفات اکٹھے نہیں ہوتے، فلاحت کے آداب اپنانے ہیں اور فلاحت کی آفات سے اجتناب کرنا ہے، جن میں ربا سر فہرست ہے کہ ربا سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ ہرگز انسان ربا خور انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔
ان آیات کو چند ایک بیان کی ہیں اور کچھ آیات رہ گئی ہیں، انہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ سورہ کہف میں آیا 20 میں ایک اجتناب ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ہرگز اس امر کے قریب نہیں جانا۔ ماجرائے اصحاب کہف، وہ متدین جوان جو اپنے زمانے کی پیروی کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، ان کے زمانے میں نہ وہ تہذیب درست تہذیب تھی، نہ ان لوگوں کا دین درست دین تھا، نہ ان کے آداب و رسوم، اعتقادات، رہن سہن۔ کوئی چیز قابل قبول نہیں تھی۔ اصحاب کہف نمونے کے طور پر قرآن نے ایک مجموعہ جوانوں کا ذکر کیا ہے۔ آئینہ ہدایت آنے والوں کے لیے ہے، تذکرہ گزشتہ لوگوں کا ہے، گزشتہ قوم کا ہے۔ گزشتگان میں یہ طبقہ، یہ گروہ جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف غار ہے، چونکہ ایک بڑا عرصہ غار میں انہیں گزارنا پڑا، اس وجہ سے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور سورہ کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں آیا 20 میں فلاح کا قانون ذکر ہوا ہے، اور یہ ذکر ہوا ہے کہ کون سے امور ہیں جو انسان کو فلاح سے روکتے ہیں۔ یہ ماجرا مکمل بہت خوبصورت ہے قرآن کا، اصحاب کہف کا ماجرا، اور ہر نسل کے جوانوں کے لیے قرآنی اسوہ اور نمونہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر پورا معاشرہ کفر کا ہو، شرک کا ہو، لیکن اس کے اندر چند متدین جوان بھی اگر پیدا ہو جائیں اور عہد کریں خدا کے ساتھ اور کاربند رہیں اپنے عہد پر، وہ اس نظام سے نکل کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور بلکہ اس فاسد نظام کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور فلاحت کا یہ ایک خوبصورت نمونہ ہے، چونکہ تحریک اصحاب کہف کی شروع کب ہوئی اور کامیاب کب ہوئی، اس میں 3 صدیاں لگیں، بیچ میں 300 سال وقفہ آیا۔ اصحاب کہف نے جب قیام کیا اور اصحاب کہف جب کامیاب ہوئے اپنی تحریک کے اندر، یعنی الہی دین لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہوئے اور الہی نظام لانے میں موفق ہوئے، عرصہ لگا ان کو۔ اس موجودہ شیطانی طاغوتی نظام کا حصہ نہیں بنے، الگ ہو گئے اس سے، جدا ہو گئے اس سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزے میں تبدیل کر دیا کہ اگر جوان، کسی بھی نسل کے زمانے کے جوان خدا کی راہ میں اس حد تک پہنچ جائیں، ان کا وجود آنے والوں کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ ایسے پرعزم مصمم جوان جن کو بہت ہی سخت قدم اٹھایا، ان کے اپنے عزیز رشتہ دار، برادریاں، قبیلہ، ملکی نظام، حکومت، مذہب، مذہبی پیشوا، سب کے سب گمراہ۔ مذہب شرک آلود، بت پرستی، اور حکومت طاغوتی، ظالمانہ، اور تہذیب جاہلیت کی۔ ان جوانوں کو اچھا نہیں لگا وہ، یہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، یہ مسیح کے پیروکار تھے، خالص مسیحیت پر ایمان رکھتے تھے یہ۔ لیکن اس زمانے میں موجود حکومت اور مذہبی طبقہ وہ گمراہ طبقہ تھا سارا۔ انہوں نے مخالفت کی، آغاز میں اس موجودہ نظام کی مخالفت کی، نتیجتاً ان پر دباؤ بڑھا، اتنا دباؤ بڑھا کہ
ان کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہوا، اور انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ہم اس معاشرے سے وقتی طور پر نکل جاتے ہیں، چونکہ اس وقت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لہٰذا ایک تدبیر کے تحت وہاں سے نکلے، پہاڑی میں پناہ لی جا کر۔ ان کا ایک دوست چرواہا تھا، ان جوانوں کا ایک چرواہا دوست تھا، اور تعداد بہت کم تھی، چونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مسلمانوں میں بھی بحث ہے، نزاع ہے، اہل کتاب میں بھی کتنے تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یعنی اتنے تھے، 10 سے کم تھے۔ اتنے کم جوان انہوں نے نظام کا انکار کیا اور دباؤ میں آئے، اور وقتی تدبیر کے تحت اپنے آپ کو پنہان کیا۔ ایک چرواہا ان کا دوست تھا، پہاڑوں میں بکریاں چراتا تھا، اسے ایک پناہ گاہ معلوم تھی، غار تھی پہاڑ کے اندر، جہاں وہ کبھی کبھار بارش میں یا سخت موسم میں پناہ لیا کرتا تھا۔ وہ ان کا دوست تھا، دینی دوست، وہ بھی ان کے ساتھ ملا، اور اس کے ہمراہ یہ اس غار میں چلے گئے۔ اور چونکہ خدا کی خاطر یہ سب کچھ کیا انہوں نے، گھر بار چھوڑا اور طاغوت کی نظام کے خلاف قیام کیا، ٹکر لی اس سے، خدا نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ غار کا منہ بند کر دیا، لیکن غار کے اندر روشنی بھی پہنچتی تھی، اس طرح سے غار کا دہانہ بند ہوا کہ انہیں روزانہ روشنی بھی پہنچتی تھی، ہوا بھی پہنچتی تھی، اور یہ نیند کی حالت میں تھے، 300 سال تک نیند کی حالت میں رہے۔ یہ اب قرآنی تعبیرات ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ چھپے ہوئے تھے، لرز رہے تھے، خوف زدہ تھے، یا واقعاً سو گئے تھے، غفلت کی نیند یا آرام کی نیند سو رہے تھے۔ در حقیقت یہ مرحلہ زیر زمین مرحلہ ہے، انقلابی تحریک کا زیر زمین مرحلہ کہلاتا ہے، پنہانی مرحلہ، کہ اس میں آپ زیر زمین رہنا ہے، آپ نے روئے زمین، شرائط، وسائل، حالات ایسے نہیں ہے کہ روئے زمین فعالیت کر سکیں، اور یوں بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دیں آپ اپنا کام، آپ نے وہ حرکت کرنی ہے، لیکن پنہان۔ خوب یہ پنہان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ایمان کی وجہ سے، جس طرح قرآن نے بہت سراہا ہے ان کو، ان جوانوں کو بہت سراہا ہے، اور انہیں نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کی حفاظت کی خاطر خداوند تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم خدا کے لیے نکلو، خدا تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، دشمنوں کے سپرد نہیں کر دے گا، ہر جگہ تمہارا محافظ ہے خدا۔ جس طرح زندان میں بھی خدا یوسف کا محافظ ہے، وہاں بھی وہ لوگ جیل میں ہیں، لیکن وہاں بھی خدا حفاظت کر رہا ہے یوسف کی۔ اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے تھے یہ جوان، یہ 6 تھے یا 7 تھے، یا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی عرصہ نیند میں کیسے رہے، خواب دیکھتے تھے نہیں دیکھتے تھے، یہ کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے، ڈکار لیتے تھے نہیں لیتے تھے۔ یہ ہماری دلچسپیاں ہیں ان جوانوں کے بارے میں کہ 300 سال ان کے فرعی مسائل، ثانوی مسائل کیسے گزرتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی گروہ تھا، انقلابی گروہ تھا، جس کا اپنی راہ پر بہت راسخ ایمان تھا، کوئی چیز انہیں راستے سے ہٹا نہیں سکی، کوئی چیز۔ اور ان کے اس راسخ ایمان کی بنا پر، اس نظریے کی بنا پر خداوند تعالیٰ نے انہیں تحفظ عطا کیا، اور ایک معجزے میں ان کا وجود معجزاتی وجود بنا دیا کہ پہلے یہ مخالف تھے، لوگ ان کے پیچھے تھے، یہ مجرم کی طرح چھپتے پھرتے تھے، اور اب یہ ہدایت کا نمونہ بن کر سامنے آئے ہیں، اور ہر ایک ان کو دیکھنے کو آ رہا ہے، ہر ایک بوسہ لینا چاہتا ہے، ہر ایک چومنا چاہتا ہے، متبرک ہونا چاہتا ہے ان سے مل کر، وقت لینا چاہتا ہے ان سے۔ اور پہلے لوگ انہیں متہم کرتے تھے کہ گمراہ ہیں، اور اب انہیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیے رہنمائی کریں کہ اللہ کا دین کیا ہے، خدا کا فرمان کیا ہے۔ اس طرح سے وجیح خدا نے
ان کو لوگوں کے اندر وجی بنا دیا، معجزاتی وجود بنا دیا ان کو۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہر نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے امکان رکھا ہے، یوں نہیں کہ تاریخ میں ایک دفعہ اصحاب کہف ایک گروہ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد ہزاروں سال سے تکرار نہیں ہوا۔ آج بھی ہیں اصحاب کہف، جوانان کہف ابھی بھی موجود ہیں، اور واقعاً ایسے ہیں کہ وہ ایک معجزاتی وجود ہے۔ ابھی بھی لوگ متبرک ہوتے ہیں ان سے مل کر، ان سے ہاتھ ملا کے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سے خدا کی راہ پوچھتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، آج بھی ممکن ہے۔ ان کا قصہ ہے پہلے کہ یہ کس طرح کہف تک پہنچے، کیسے، کیا ہوا، اعتزال انہوں نے اختیار کیا۔ یہ پہلا معتزلہ گروہ ہے، بعد میں ایک کلامی گروہ پیدا ہوا معتزلہ، لیکن قرآن اس کو پہلا معتزلہ گروہ کہتا ہے۔ معتزل یعنی جو اپنے آپ کو الگ کر لے، عزل کر دے، معزول کر لے، سسٹم سے جدا کر لے اپنے آپ کو۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاؤُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب انہوں نے اعتزال اختیار کیا، جو کہ جب تک طاغوتیت کا حصہ تھے، تہذیب کا حصہ تھے، معتزلہ نہیں تھے، جب تک سسٹم کا حصہ تھے، جز تھے، اور معاشرتی اور ملکی یا قومی سارے رسوم انہوں نے بھی اپنائے ہوئے تھے، یہ ان کے اندر تھے، معزول نہیں ہوئے تھے، جدا نہیں ہوئے تھے۔ اعتزال کا مطلب ہے یعنی الگ ہو جانا۔ علم کلام میں جس گروہ کو معتزلہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے رائج تفکر سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا اعتقادی دنیا میں، نظریاتی دنیا میں معتزلہ نے، اور جو غیر معقول عقائد تھے اس وقت کے رائج حکومتوں کے پسندیدہ، معتزلہ نے ان کو انکار کیا کہ یہ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو تم، یہ اللہ کی طرف نسبت دیتے ہو۔ مثلا معتزلہ یہ کہتے تھے، عام رائج مسلمان علماء، یہ معتزلہ گروہ علم کلام مسلمانوں کا گروہ ہے، عام لوگ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے یہ انسان نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ معتزلہ نے آ کر اس سے علیحدگی اختیار کی، کہا یہ کیا بے ہودہ بات ہے، یہ کہ جو انسان کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے، جو غلط کام بھی انسان کرتا ہے یہ انسان نہیں کرتا، نعوذ باللہ، یہ خدا کرتا ہے۔ اس کو رد کیا انہوں نے کہ یہ غلط نظریہ ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، البتہ حول و قوت خدا سے کرتا ہے، یعنی اللہ سے۔ ان کے نظریے میں بھی تھا، بعد میں امامیہ نے اصلاح کی معتزلہ کے نظریے کی، کہ معتزلہ نے انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، برخلاف اشاعرہ کے کہ انہوں نے انسان کو بالکل کراس مار دیا اوپر، کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے انسان نہیں کرتا، یہ صرف ایک روبوٹ ہے، اس سے کروایا جاتا ہے۔ معتزلہ نے کہا نہ، یہ مستقل ہے۔ امامیہ نے اصلاح کی ان کے نظریے کی کہ کرتا انسان ہے لیکن حول و قوہ خدا سے کرتا ہے۔ اسی طرح یہ اصحاب کہف انہوں نے شروع ہی اعتزال سے کیا۔ اعتزال یعنی جدائی، اپنے نظام سے جدائی۔ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ معروف ہے روایت کہ نیزے پہ سر سید الشہداء سے جس آیت قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، لوگ سن رہے تھے، وہ یہ آیت تھی سورہ اصحاب کہف کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت امام حسین علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ جب مدینے سے نکلے سید الشہداء علیہ السلام تو وہ آیت تلاوت فرمائی تھی جو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکلتے ہوئے تلاوت کی تھی، جو حضرت موسیٰ کے الفاظ تھے۔ اور نوک نیزہ پہ جو سر امام حسین علیہ السلام سے جو تلاوت ہوئی وہ یہ آیت تھی، آیا سورہ اصحاب کہف کی آیا 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجبا اذ آوى الفتیۃ الی الکہف، فتیہ یعنی جوانوں کا گروہ، فتح جوانوں کا گروہ، اذ آوى الفتیۃ الی الکہف کہ جب معاشرہ تنگ ہو گیا ان پر اور یہ اس کا حصہ نہیں بنے اور معاشرے نے ان کو اگل دیا، نگلا نہیں۔ ہلاک وہ ہے جو فاسد نظام اس کو نگل لے اپنے اندر، وہ عالم دین جس کو فاسد معاشرہ نگل لے، نگل کے اپنا حصہ بنا لے، اپنا جز بنا لے، وہ جوان جس کو معاشرہ اپنا حصہ بنا لے، یہ نگل لیا ہے اس نے۔ لیکن کچھ لوگوں کو معاشرہ اگل دیتا ہے، تم نہیں، ہم سے ہمارے جیسے نہیں ہو تم۔ اصحاب کہف کو معاشرے نے، فاسد معاشرے نے اگل دیا، یعنی ہٹا دیا، اپنے سے الگ کر دیا۔ انہوں نے غار کی پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، اے خدایا اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اپنی جانب سے مہیا فرما، فراہم کر ہمیں رشدا، رہنمائی، ہدایت، کہ یہ اقدام جو ہم نے تیری راہ میں کیا ہے اب کیا کریں ہم۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم 6 یا 7 جوان ہیں، اس سے زیادہ توحید پرست نہیں ہیں، اس سے زیادہ خدا پرست نہیں ہیں، اور باقی سب طاغوت و فاسد، اور اب یہ معاشرہ ان کے قابل نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ مہیا کر وسائل یا تدبیر یا طریقہ کار، روش کی کیا کریں ہم، حی لنا، مہیا کر ہمارے لیے، خدا سے مانگا کہ ہمارے لیے مہیا کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اس وقت خدا نے کہف میں ان کو پناہ دی، آوا ماوا بنا، کہف غار، یہاں پناہ لی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اب یہ الہی گروہ جو پنہانی زمانہ گزارنے کے بعد ایک مدت مدید کے بعد پھر خدا نے اس کو نکالا باہر، اب یہ اس غار سے، کہف سے باہر آئے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو مبعوث کیا، اٹھایا، چونکہ غار میں سوئے ہوئے تھے، اٹھایا ہم نے ان کو۔ لیکن یہ اٹھانا صرف نیند سے نہیں ہے، بلکہ جس طرح خدا اپنی راہ میں جس کو بھی بھیجتا ہے رہنما بنا کر دوسروں کا، اسے مبعوث کرتا ہے۔ بعثناہم، ہم نے اٹھایا ان کو، قیام کروایا ان سے، لنعلم، تاکہ اب پتہ چلے کہ یہ 2 حزب، ایک حزب اکثریت پورا معاشرہ، اور ایک طرف 4-6 جوان، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مدت گزر گئی ہے بیچ میں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ کا فرمان ہے اے نبی یہ قصہ ہم آپ پر پیش کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں، بالحق، پورا حق کے ساتھ، حقیقت ساری ماجرا کی آپ کو بتا رہے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ تھے کیا لوگ، یہ اصحاب کہف، جوانان کہف، یہ کیا لوگ تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایک خصوصیت یہ تھی کہ مومن تھے سارے، آمنوا بربہم، یہ کلچر کے فرزند نہیں تھے، یہ واقعاً فرزندان دین تھے، یہ پیروان خدا تھے، ایمان ان کی پہچان تھا۔ انہم فتیۃ، یعنی اللہ پہچانوا رہا ہے رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے ذریعے امت اسلامیہ کو کہ یہ کون لوگ تھے، پہچان کیا تھی، شناختی علامت کیا تھی۔ یہ نہیں کہا یہ پنجابی تھے، یہ سندھی تھے، یہ ایرانی تھے، یہ افغانی تھے، علاقے کا نام نہیں ہے، کس علاقے کے تھے نام نہیں ہے۔ ابھی بھی کئی جگہ پر کوئی کہتے ہیں یہ کہف اردن میں ہے، کچھ کہتے ہیں سوریہ میں ہے، کچھ کہتے ہیں لبنان میں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ فلسطین میں ہے۔ یہ کہف وہ فلسطینی ہو، اردنی ہو، لبنی ہونا یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ پہچان اگر سرزمین کی وجہ سے بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فتیہ نہیں ہے انقلابی جو کسی زمین کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، اے رسول یہ جوانان مومن تھے،
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन, और हमने उन्हें हिदायत मज़ीद दी, मज़ीद हिदायत याफ्ता थे, ज़्यादा हिदायत याफ्ता थे। रूटीन की हिदायत से ज़्यादा, मामूल की हिदायत से ज़्यादा हिदायत, यानी बहुत ही नज़रियाती, पुख्ता, मज़बूत आइडियालॉजी के मालिक और रासिख लोग थे ये। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों को रब्त दिया, जोड़ा। इद कामू, इन्होंने क़याम किया, अहले क़याम थे। फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, क़याम का नारा क्या था कि हमारा रब रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है। न ये हुकूमत रब है, न ये हाकिम रब है, न ये बुत रब हैं, न ये बड़े सरदार नवाब रब हैं। हमारा रब रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है। और ये बात सबको बुरी लगी, यही सबको बुरी लगी, क्योंकि उस वक़्त अहबार, हिब्र, रोहबान यानी मजहबी पेशवा रब का दर्जा हासिल किए हुए थे। लोग उनको रब की हैसियत से देखते थे। इंसानों को, हाकिमों को, हुक्मरानों को, वडेरों को बेहैसियत रब लोग निगाह करते थे, और उनसे बड़े रब बुत थे, मूर्तियाँ, और ये कहते थे ये रब हैं हमारे। इन्होंने क़याम किया, और क़याम में ये दावा किया इन्होंने कि रब्बुना रब्बुस समावात वल अर्ज़, हमारा रब खुदा रब समावात व अर्ज़ हमारा रब है। ये रब नहीं है जिनको तुमने रब माना हुआ या बनाया हुआ है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन, इस रब के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है, कोई हमारा इलाह नहीं है। ये ला, ये इनकार, इनकार तागूत, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, सबका इनकार कर दिया सवाए खुदा के, किसी को नहीं माना सवाए खुदा के। लक़द क़ुलना इज़न शतता, अल्लाह के अलावा हमारा कोई रब नहीं है, कि अगर कोई रब हुआ अल्लाह के अलावा वो दुरुस्त बात नहीं है। हाउलाए कौमुना, और ये हमारी कौम, हमारा मुआशरा, हमारे लोग, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, ये क्या हैं? ये असहाब काफ। अपने मुआशरे के बारे में ये तबसरा किया, या ये मौक़िफ़ था उनका, अपना नज़रियाती मौक़िफ़ बयान कर दिया उन्होंने, और ये कहा कि हाउलाए कौमुना, ये हमारी कौम, इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन, इन्होंने रब्बुस समावात वल अर्ज़ के अलावा हर एक को अपना रब व माबूद मान लिया है। और यही हमारे दरमियान फ़र्क है। हर तागूत इनके लिए रब है, और हमारा रब फ़कत रब्बुस समावात वल अर्ज़ है। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, खूब ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों को रब मान लिया है जिनके रब होने पर कोई बुरहान व दलील व शाहिद व गवाह नहीं है इनके पास। सिर्फ जाहिलियत की वजह से, जज्बात व एहसासात की वजह से और भेड़ चाल की वजह से इन्होंने इनको मान लिया है, वरना किसी के हकानियत पर इनके पास कोई बुरहान व दलील मौजूद नहीं है। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, वो सबसे बुरा काम खुदा पर झूठ बांधना है। इससे बढ़कर बुराई और कोई भी नहीं है, इससे बड़ा झूठा और कोई भी नहीं है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यानी ये कहे कि जो हम गैर इलाही निज़ाम की तरफदारी कर रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, ये खुदा का हुक्म है। ये सबसे बड़ी बुराई है कि तागूतियत को दीनी रंग दिया जाए और मंसूब किया जाए अल्लाह से कि हम अल्लाह की राह पर चल रहे हैं। ये सबील खुदा है, तागूत का रास्ता। व इज़ तज़लतुमूहुम, जब उन्होंने एतज़ाल किया, क़याम किया, पहले अपना मौक़िफ़ खुल के इजहार किया तौहीदी। पहले तक़िये में थे, पहले इनके घर वालों को भी नहीं पता होता था, लोग समझते थे हम ही में से हैं, हमारे साथी हैं। ये थे मुवाहिद लेकिन खुले नहीं थे। अब इन्होंने
6 یا 7 جوانوں نے کھل کے اپنے موقف کا اظہار کیا. جب اظہار کیا تو رد عمل شروع ہوا. جب انہوں نے اعتزال کیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب ان لوگوں کو طاغوتی اور غیر الہی نظام کے پیچھے جانے والوں سے دوری اختیار کی، اعتزال کیا انہوں نے اور انہیں چھوڑا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جا رہی تھی اس سے بھی اعتزال کیا. کہ ایک اہم ترین مرحلہ اعتزال ہے. اعتزال کھل کے اعلان کرنا دوری کا، جدائی کا، کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. خوب جب اعتزال کیا تو کتنے رہ گئے؟ 6 یا 7. ادھر کتنے تھے؟ 6-7 کروڑ. مثلا قرآن نے نہیں لکھا کتنے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک طرف پورا ملک، پوری مملکت، اور ایک طرف یہ چند جوان. فاؤ الی الکہف، اب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی مورچہ سنبھالیں، ہم ان کے ہاتھوں ظاہر تذلیل بھی نہیں چاہتے، اپنا موقف آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی تحریک آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کوئی پناہ گاہ ڈھونڈیں، ہم محفوظ جگہ ڈھونڈیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی کی مدد سے کہف تلاش کی، غار کہ ایک چرواہا بھی تھا ان کے اندر. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اس کہف میں آئے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ہر چیز مہیا کر دی تاکہ یہ یہاں پنہانی عرصہ گزاریں، زیر زمین مرحلہ طے کریں یہاں پر. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. خوب سورج بھی اس طرح سے ان کو روشنی دینے لگا طلوع کے وقت اور غروب کے وقت. طلوع اور غروب میں یہ حالت بدل جاتی تھی ان کی کہ سورج کی روشنی مثلا یوں نہیں تھا کہ اس غار میں صبح روشنی پڑتی ہو شام کو نہ پڑتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ صبح کی روشنی بھی ان کو ملتی تھی بند غار میں، اور شام کی روشنی بھی ان کو ملتی تھی. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی معجزات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، خدا جس کو ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو خدا بہکا دے، گمراہ کر دے، اس کا کوئی بھی ولی و مرشد نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی ہدایت نہیں پائے گا. وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر باہر سے کوئی ان کو دیکھے تو اسے یہ لگتا تھا کہ یہ اندر بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں، جاگے ہوئے ہیں باقاعدہ اور اجلاس کی حالت میں ہیں. آپ گمان یہ کرتے تھے کہ یہ زندہ ہیں، ایقاظ ہیں، حالت یقظہ میں ہیں، بیداری میں ہیں، جبکہ ایسے نہیں تھا. وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کروٹیں بھی لے رہے تھے، ایک کروٹ ہوتے تھے پھر دوسری. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ چرواہا ایک ساتھی تھا، اس کا کتا بھی تھا اور وہ بھی غار کے اندر تھا، اور وہ اتنی مدت 300 سال ان کے سامنے جس طرح بیٹھتے ہیں کتے، دونوں پاؤں آگے کر کے، کتا جب نہایت تابعداری کی حالت میں بیٹھتا ہے تو دونوں پاؤں آگے پھیلا دیتا ہے، اپنے پچھلے پاؤں جمع کر لیتا ہے، 2 زانو کے اوپر کر لیتا ہے، اگلے پاؤں پھیلا دیتا ہے. یہ اس کی تابعداری کی حالت ہے کتے کی. اور جب بھی اپنے مالک کے ساتھ اظہار وفا کرتا ہے کتا تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے، اس طرح بیٹھتا ہے آگے، پچھلے پاؤں جس طرح انسان بیٹھتا ہے 2 زانو ہو کر اس طرح بیٹھتا ہے، اگلے پاؤں بالکل پھیلا دیتا ہے، ہاتھ اپنے آگے پھیلا دیتا ہے.
اور ان کا کتا اس طرح سے ان کے سامنے اتنی عرصہ بیٹھا رہا. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. ایسے حالت تھی ان کی کہ کوئی بھی دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا. تحمل نہیں کر سکتا تھا اس حالت کو کہ ان جوانوں کے ارد گرد جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. خود پھر ان کو ہم نے اٹھایا اتنی مدت کے بعد, اس نیند کے بعد ہم نے ان کو 300 سال بعد اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. وہ اٹھتے ہی انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا, بھائی سوئے رہے, ٹائم زیادہ لگتا ہے گزر گیا. ایک دوسرے سے پوچھا کتنے سوئے. قال قائل منہم کم لبستم. ان جوانوں میں سے ایک نے کہا کہ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سو گئے ہیں, کتنے سوئے ہم. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم. انہوں نے جواب دیا کہ ہم لگتا ہے ایک آدھ دن سوئے ہیں, ایک دن پورا یا آدھا دن سوئے ہیں. ایک آدھ دن سوئے ہیں, ایک دن مکمل سوئے ہیں یا شاید آدھا دن سوئے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبستم. ماحول دیکھا جب انہوں نے ارد گرد تو کہنے لگے کہ نہ یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے ہم کتنے سوئے, چونکہ جب سوئے تھے تو ارد گرد کا ماحول کچھ اور تھا, اب جب اٹھے ہیں تو وہ ماحول ایسا نہیں, اور ایک آدھ دن میں ماحول اتنا تبدیل نہیں ہوتا. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا. انہوں نے اپنے سے ایک نمائندہ چنا اور اسے بھیجا کہ جاؤ شہر کھانے کے لیے کوئی چیز لے آؤ, اور ورق دیا, نوٹ, سکہ, نوٹ دیا اس کو کہ جاؤ جا کر مارکیٹ سے, بازار سے کوئی چیز خرید کے لاؤ کہ کھائیں ہم. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. دیکھو جا کر جو بہترین کھانا ہے تازہ وہ لے کر آؤ تاکہ بھوک لگی ہے کھائیں ہم. یہ نمائندہ ان کا نکلا, وہ نوٹ لے کر بازار. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور اسے انہوں نے نصیحت کی کہ خیال رکھنا کہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اس لطیف انداز سے, ظریف انداز سے جانا, غیر محسوس طور پر تجھے پہچان نہ سکیں وہ لوگ. انہیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ وہی انقلابی گروہ ہے اور اس گروپ کا حصہ ہے یہ. اس طرح بیس بدل کے جانا لطیف طور پر, غیر محسوس طور پر, کہ بازار میں کوئی تجھے پہچان نہ سکے. انہم ان یظہروا علیکم. کیوں کہ اگر وہ پہچان گئے تمہیں, یہ آیت تھی جس کے لیے یہ پڑھا ہے مضمون سارا, وہ ساری پہچان تھی اس گروہ کی. اب مفلحون اس داستان سے فلاح کے لیے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, انہم ان یظہروا علیکم. انہوں نے جو فرد بھیجا کہ جاؤ بازار سے ہمارے لیے کھانا خرید کے لاؤ, اور غیر محسوس طور پر جانا, پتہ نہ چلے کسی کو ہم کون ہیں. کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا, انہوں نے پہچان لیا اور ہم پہ غلبہ پا لیا, ان یظہروا علیہم علیکم, تمہارے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا, یرجموکم, تمہیں رجم کریں گے, سنسار کریں گے. اگر انہیں پتہ چل گیا یہ انقلابی گروہ ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا تو اسے رجم کریں گے, سنسار کریں گے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا سنسار کریں گے کہ کم سزا ہے, یا اس سے بھی زیادہ سخت سزا دیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ اپنے مذہب و مسلک و نظریے کے تابع بنا لیں گے تم. وہ کہیں گے ہمارے جیسے ہو جاؤ, ہم میں سے ہو جاؤ. ملت عربی میں مذہب و مسلک کو کہتے ہیں, اردو میں ملت قوم کو کہتے ہیں, فارسی میں اور اردو میں. اصل فارسی میں ہے, ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم, اور اردو میں اس کے تقلید فارسی میں ملت قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں ملت ابراہیم یعنی مسلک ابراہیم, مذہب ابراہیم, رائے ابراہیم, نظریہ ابراہیم, راہ ابراہیم.
اصحاب کہف نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ لوگ ہم پر غالب آ گئے، انہوں نے پہچان لیا، یا رجم کریں گے، سنسار کریں گے، گولی مار دیں گے، یا پھر اپنا حصہ بنا لیں گے، اپنے جیسا بنا لیں گے کہ یہ زیادہ سخت ہے، اگر مار دیں تو شہید ہیں، اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ یہ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر یہ ہو گیا، پہچانے گئے، غلطی کی ہم میں سے کسی نے اور لطافت و ظرافت سے کام نہ لیا، ڈینگ ماری جا کر اور شیخیاں بکارنا شروع کی، اور جا کر خود ہی ان کو اپنا تعارف کروانا شروع کر دیا کہ ہم کس گروہ کا حصہ ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یا وہ غلبہ پا لیں گے یا پکڑ کے اپنی ملت کا حصہ اپنے مذہب میں شامل کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اس طرح یہ تحریک یہیں نابود ہو جائے گی اور فلاح کا مقام ہی نہیں آئے گا۔ نتیجہ اس تحریک توحیدی کا نہیں نکلے گا، نظام توحید برپا نہیں ہوگا اگر یہ غلطی کی ہم میں سے کسی نے، اس گروہ میں کسی شخص نے بے احتیاطی کی، نتیجہ یہ ہوگا کہ لن تفلحوا، فلاح نہیں ہوگی۔ رازداری فلاح کے لیے احتیاط، لطافت، تلطیف فلاح کے لیے، اور اعتزال فلاح کے لیے۔ قرآن کریم 6 جوانوں کو نمونہ پیش کر رہا ہے ہدایت کا، جوانوں کے لیے۔ سورہ پورا ان کے نام کا پورا سورہ اتارا ہے۔ اصحاب کہف، اصحاب کہف کے مقابلے میں کیا ہیں؟ جنہوں نے اعتزال نہیں کیا، اپنے فاسد ماحول سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، بلکہ اس میں غرق ہوئے، بلکہ اس میں ڈوبے، بلکہ اس کا حصہ بنے، بلکہ اس کا جز بنے، انہی جیسے ہو گئے جیسے لوگ ہیں، انہی کی طرح ہو گئے جیسے وہ ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ آج کے جوان کی سب سے زیادہ محنت، جیسے ایک جملہ میں پہلے خواتین کے بارے میں کہتا تھا کہ آج مسلمان و مومن گھرانوں کی خواتین کا زیادہ وقت، زیادہ پیسہ اور زیادہ توانائی کس بات پہ خرچ ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو پرکشش بنائیں نامحرموں کے لیے، اپنے باپ کی دولت، اپنی توانائی اور وقت اور ساری اپنی صلاحیتیں فاسد معاشرے کی خاتون، عورت سارا ٹائم اس پہ لگاتی ہے کہ میں پرکشش بنوں نامحرموں کے لیے۔ اور آج کا جوان، فاسد ماحول کا جوان کیا کرتا ہے؟ پیسہ خرچ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، توانائی ساری خرچ کرتا ہے پورے خاندان کی مدد سے کہ میں ایسا راستہ طے کروں، ایسی تعلیم حاصل کروں، ایسی ڈگری لے لوں کہ اسی فاسد نظام کا حصہ بن جاؤں۔ اعتزال نہیں سوچتا کہ میں اس سے فاصلہ لوں، میں اس سے الگ ہوں، اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس میں ڈوبنا چاہتا ہے، اس کا غرق ہونا چاہتا ہے۔ اصحاب کہف نمونہ ہے قرآن کریم کا اور معجزہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، قابل تکرار، مکرر معجزہ ہے۔ اصحاب کہف یہ فقط ایک واقعہ، ایک حادثہ نہیں ہے جو تاریخ میں تکرار نہیں ہوا، بلکہ جہاں بھی کوئی تحریک اٹھی ہے الہی، وہ اصحاب کہف ہی نے کی ہے۔ جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کیوں نو کے نیزہ پہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ یہ آیت اصحاب کہف کی کیوں پڑھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام؟ اس لیے کہ یہ اصحاب کہف تھے، امام حسین کے ساتھی یہ اصحاب کہف تھے۔ باقی کیا تھے؟ اصحاب فساد، باقی سب اصحاب فساد تھے جنہوں نے اعتزال نہیں کیا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے اعتزال کیا، الگ ہوئے، جدا ہوئے،
اور اصحاب کہف سے زیادہ سخت میدان میں اترے. وہ کہف پناہ گاہ تھی اور یہ ایک بے پناہ بغیر پناہ کے میدان میں گئے. اس لیے امام حسین علیہ السلام پورے اس ماحول میں یہ آیت تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف والرقیم ہماری عجیب نشانیاں ہیں, اللہ کی عجیب نشانیاں. اور یہ تاریخ میں تکرار ہوا ہے. اگر یہ نہ ہو تکرار, اصحاب کہف نہ جس قوم میں پیدا ہوں, صرف اصحاب فساد پیدا ہوں جن کی ساری کوشش یہ ہو کہ وہ فساد کا حصہ بنے, تو ایسی قوم مفلح نہیں ہو سکتی, مفلس ہوگی, ہمیشہ مفلس. آپ توجہ کریں, پاکستانی قوم سر سید احمد خان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر 70-75 سال میں آج افلاس کے کس مقام پہ بیٹھی ہوئی ہے. افلاس دیکھیں کتنا ہے, حد درجہ افلاس ہے اس ملک کے اندر, ہر چیز کا, مادی, مانوی, علمی. افلاس یہ ہے آپ کا کہ آپ کے ملک کی یہ شرماور ترین حقائق ہیں کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی پورے پاکستان میں ایک یونیورسٹی بھی دنیا کی ٹاپ 1000 یونیورسٹیوں میں نہیں ہے. اگر 1000 یونیورسٹیاں دنیا کی گنی جائیں ان میں بھی نہیں ہے یہ شامل. افلاس حد ہے, اس حد تک مفلس. اور سارا سرمایہ ہی یونیورسٹیوں پہ, سارا سرمایہ ہی صنعتوں پہ, سارا سرمایہ ہی ان علوم پہ لگایا ہے. 75 سال میں دنیا کی 1000 یونیورسٹیوں میں پہلی 1000 یونیورسٹی میں شامل نہیں ہو سکے. کیا راہ طے کی ہے آپ؟ افلاس ہے یہ. کسی شعبے میں دنیا میں کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں ہے سوائے دہشت گردی کے. البتہ دہشت گردی میں پہلے ٹاپ 10 سارے پاکستان کے ہیں. کرپشن میں پہلے 10 نمبر سارے ان کے ہیں, 10 کے 10 ان کے ہیں. افلاس, قوم مفلس ہو گئی, نسلیں مفلس ہو گئی, مفلح نہیں ہوئے, فلاح کی راہ پہ نہیں چلے. اگر آپ ان کا حصہ بن گئے, اگر وہ آپ پر غلبہ پا لے اور آپ کو اپنی ملت, اپنے مذہب و مسلک کا جز بنا لیں, وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا, پھر ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے. ناممکن ہے فلاح اگر ان کا حصہ بن گئے, اگر وہ تم پر غالب آ گئے, اگر تم ان کا جز بن گئے, فلاح نہیں پا سکو گے. مفلس, مفلح کے بجائے مفلس رہو گے تم. سورہ بقرہ آیا 189 میں فلاح کا دلچسپ مضمون ہے. اب توجہ کریں, فلاح کا کاذب نظام. ایک تو ہے کہ انسان جزء فساد بن جائے, حصہ بنے فساد کا, فاسد نظام کا, اور افلاس کی طرف جائے. ایک یہ ہے کہ قرآن میں پڑھے کہ فلاح ہے, اور پھر فلاح قرآنی لینے کے بجائے خود سے من گھڑت فلاح کا معیار بنا کر اور اس پہ قائم ہو جائے, جم جائے کہ خوش ہو کہ ہم فلاح کی راہ پر جا رہے ہیں. یہ مضمون سنیں سورہ مبارکہ بقرہ کا. یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ آیا 189 میں, 89 چونکہ یہ عدد میں پنجابی, اردو, انگلش مخلوط ہو گئے ہیں, اور اعداد کے نام میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. 79 لکھ کے 89 پڑھتے ہیں, 89 لکھ کے 99 کہتے ہیں اس کو, اور اس چند زبانیں مخلوط ہو گئی ہیں. 89, 89, 89, 89 مادری زبان میں زیادہ سمجھتے ہیں. 89, 189, 189.
یسألونک انل اہلہ، رسول اللہ سے لوگ سوال پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اہلہ کیا ہے؟ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ یہ جو چاند پہلی کا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر پورا مکمل ہو کے پھر ختم ہو کے پھر دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے چاند، یعنی 14 دن بڑھتا ہے، پھر 14 دن گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ پھر اب یہ ان کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بڑھتا ہے، سورج ایسے نہیں ہوتا اور کوئی ستارہ ایسے نہیں ہوتا، یہ اس کو کیا بیماری ہے یہ چاند کو کہ یہ باریک بنتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے، پھر ایک دم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ ہے، کیا ہے مسئلہ، کیوں ایک جیسا نہیں رہتا یہ، مثلا پورا روشن کیوں نہیں رہتا یہ؟ جاہلیت کا زمانہ تھا، انہیں نہیں تھا معلوم کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی غضبناک ہو رہا ہے ہم پر، چاند ناراض ہو رہا ہے ہم سے، یا چاند بگڑ گیا ہے، یا چاند روٹھ گیا ہے، اس طرح کی خرافاتی تفسیریں کرتے تھے۔ ایک سوال جو رسول اللہ سے کرتے تھے وہ یہ تھا، یسألونک انل اہلہ، اہلہ ہلال کے بارے میں آپ سے، چاند کی شکلوں کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ اب ان کو بتائیے آپ یہ کیا ہیں؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، اہلہ یا نئے سرے سے طلوع ہونا، مکمل ہو کے پھر ختم ہونا، پھر نیا چاند طلوع ہونا، یہ مواقیت ہیں، تمہارے ٹائم شیڈول کے لیے ہے، تمہارے لیے وقت معین کرنے کے لیے، تاکہ اس کو دیکھ کر اپنے امور کے لیے وقت معین کرو۔ مثلا چاند، جس طرح ہر علاقے کے لوگ انہوں نے ایک پیمانہ رکھا ہوتا ہے واقعات کا، مثلا کہتے ہیں آپ کسی کسان سے پوچھیں کہ جنگ عظیم کب ہوئی، وہ کہتے ہیں وہ جب ہماری بھینس جو تھی اس نے بچہ دیا تھا اس وقت جنگ عظیم ہوئی تھی، یعنی وہ بھینس کے بچے دینے کو اس نے پیمانہ بنایا ہوا ہے جنگ عظیم کے لیے، کہ چونکہ وہ ہے کسان ہے، مویشی پالتا ہے، تو اس نے یہی، یا مثلا عموماً خواتین، پرانی خواتین، وہ جتنے واقعات تھے تاریخی ان کو اپنے بچوں کی پیدائش سے میزان کرتی تھیں۔ میرا فلاں بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت غدر ہوا تھا، مثلا یہ فلاں بچہ ابھی پیدا ہونے والا تھا کہ حکومت بدل گئی، فلاں صدر اس وقت بنا، یہ فلاں بیٹی میری اس کی شادی ہونے والی تھی۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں، پیدائش و بیماری اور زاد و ولد، اس کو پیمانہ بنایا ہوتا تھا تاریخی اور عالمی حالات کے لیے۔ ہر ایک کے لیے اپنے اوقات کو منظم کرنے کے لیے، اپنے امور کو منظم کرنے کے لیے ایک وقت یا ایک معیار چاہیے۔ رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ اور کچھ نہیں کرتا، تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ڈرتے تھے وہ، جیسے چاند گرہن سے بہت ڈرتے ہیں لوگ، چاند گرہن ہو جائے تو ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، وہ حاملہ عورت یہ نہ کرے فلاں نہ کرے، اس طرح خرافات بنائی ہوئی ہیں ہندوؤں والی۔ یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے بھی اسی طرح خرافات انہوں نے بنائی ہوئی تھی جاہلیت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سب حقیقت نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ صرف مواقیت ہیں، یعنی وقت تعین کرنے کا ذریعہ ہے ایک تمہارے لیے، اور حج کے لیے ہے، یعنی اتنے چاند طلوع غروب ہو جائیں تو حج ہوگا۔ مثلا 12 دفعہ چاند گھٹے بڑھے تو سمجھو حج کا موسم آ گیا ہے۔ یہ ایک تصحیح کی، اور دوسرا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک یہ بتاؤ انہیں کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سبب نہیں ہے ان خرافات کا جو تمہارے ذہنوں میں ہیں، یہ مواقیت ہیں، بس ٹائم معین کرنے کے لیے ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ نیکی و بر، اب نیکی چونکہ رائج ترجمہ ہے اردو کا، میں بھی اسی میں کر رہا ہوں، ورنہ بر ہی کہنا چاہیے، درست لفظ بر ہے۔
ابھی تفسیر کریں گے. یہی خود یہ اصطلاح قرآن کی رائج ہونی چاہیے اردو میں، فارسی میں، ہر زبان میں. بر، جس طرح انگلش کی ساری اصطلاحیں اپنی اصلی حلیے و تلفظ و لہجے کے ساتھ اردو میں داخل ہو گئی ہیں، آ کے رائج ہو گئی ہیں. قرآن اس طرح سے اردو میں داخل نہیں ہوا، وارد نہیں ہوا، اور اصطلاحات قرآن ہماری روزمرہ بولی کا حصہ نہیں بنے. اتنا اس کو استعمال کریں قرآنی اصطلاحات کو کہ حصہ بن جائے ہماری زبان کا. اردو ویسے بھی اپنی تشکیل میں انگلش سے نہیں بنی، انگلش اس کے اجزاء ترکیبیہ میں نہیں تھی، بعد میں داخل ہوئی. اجزاء ترکیبی اردو میں عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت اور ترکی، یہ 4-5 زبانیں ہیں جن سے اردو بنی ہے. اردو لشکری زبان جس کو کہتے ہیں، کئی زبانوں کا مجموعہ. خود لفظ اردو ترکی کا لفظ ہے، اردو بھی ترکی کا لفظ ہے، اصل ترکی کا لفظ ہے اردو لشکرگاہ یا لشکر. فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کارگاہ، اس کو فارسی میں کہتے ہیں اردو. ہم کہتے ہیں تربیتی کارگاہ، فارسی والے کہتے ہیں اردو یہ تربیتی. اردو یہ تربیتی یعنی کارگاہ، یعنی اجتماع. اردو اجتماع کو کہتے ہیں. مختلف زبانوں کے اجتماع سے اردو بنی، جس میں انگلش شامل نہیں تھی. چونکہ انگریز جب آیا تو اردو بن چکی تھی، جوان ہو چکی تھی اور ایک مکمل زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی. پھر انگریز آیا اور آتے ہی اس نے فارسی کو بند کر دیا، عربی کو ختم کر دیا اور انگریزی اردو کے اندر ڈال دی. اور آج اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے اس قوم کو کہ اردو بولیں تو ندامت ہوتی ہے ان کو. انگلش میڈیم، انگلش پڑھیں گے ہم. یہ سرفکندگی ہے، انتہائی خفت ہے. قومی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس سے زیادہ شرمندگی کسی قوم کے لیے نہیں ہے اس کے اندر، کہ اس کو اپنی بولی سے شرم آتی ہے اور فخر ہے ان کے لیے انگریزی کرنا، بولنا. قرآنی زبان زیادہ بولیں ہم تاکہ اردو کا حصہ بن جائے. عربی اردو کے اجزاء ترکیبی میں سے ہے. بر یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے آؤ، یہ بر نہیں ہے. دروازوں سے آؤ، دروازے لگائے گئے گھر میں آنے کے لیے. پچھواڑے سے آنا یہ نیکی یا بر نہیں ہے. توجہ فرمائی. اب اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا صورتحال تھی اور کیا صورتحال ہے، اور قرآن کیا بتا رہا ہے، کس ضعف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا تم نے بنا رکھا ہے اپنے لیے. لیس البر، بر یہ نہیں ہے ان تأتوا البیوت من ظہورها، تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے ہو. پچھواڑے سے گھر کے اندر آنا یہ بر نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. بر تقوی ہے اور گھروں کے اندر دروازوں سے اندر آنا بر ہے، پچھواڑوں سے آنا بر نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو کہ مفلحین میں سے بن جاؤ، مفلحون میں سے بن جاؤ. یہ کیا ماجرا ہے؟ جاہلیت میں وہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے یا قسم کھاتے یا کسی بات کے لیے عزم کرتے تو اس میں سب سے بڑا اپنے لیے جو ایک مقرر کرتے تھے وظیفہ کہ میں اپنے گھر کے اندر دروازے سے نہیں ہوں گا جب تک یہ کام نہ کر لو. کہاں سے ہوں گا؟ کھڑکی سے ہوں گا، روشن دان سے ہوں گا، پچھواڑے سے ہوں گا. اس قسم کی قسم کھا لیتے تھے. مثلا جب تک میں فلاں کی بھیڑ نہ چرا لوں، یا فلاں جب تک میں یہ دوڑ نہ جیت لوں، جب تک یہ کبڈی نہ جیت لوں، جب تک یہ میدان نہ جیت لوں، میں دروازے سے اپنے گھر میں نہیں ہوں گا. اور پھر لوگ سارے کہتے تھے کتنا مرد ہے ماشاءاللہ، پہلوان، اس نے عہد کر لیا ہے کہ اب یہ اپنے گھر دروازے سے نہیں آئے گا. اور ایسا ہی کرتا تھا وہ، پھر کبھی بھی دروازے سے گھر میں داخل
نہیں ہوتا تھا جب تک اپنا وہ عہد پورا نہ کر لیں. وہ میدان مار کے پھر ایک مراسم کے تحت تقریب منعقد ہوتی جس میں یہ پہلوان دروازے سے گھر سے اندر داخل ہوتا. آج بھی یہی ہے. آج بھی لوگ آپ مختلف علاقوں میں جا کر دیکھیں وہ عہد کر لیتے ہیں کہ میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا, میں اپنی مونچھ نہیں کاٹوں گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا, میں اپنی داڑھی نہیں کاٹوں گا جب تک یہ نہیں ہوگا, میں فلاں کام کروں گا جب تک یہ نہیں ہوگا. یہ جاہلیت آج بھی ہے. خود ساختہ معیار, خود ساختہ معیار. مثلا یہ کام ہو جائے میں قلندر پہ پیدل جاؤں گا. وہ یہی ہے کہ یہ کام ہو جائے, مجھے نوکری مل جائے, میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے, مجھے اللہ بیٹا دے دے, میں قلندر کے مزار پہ پیدل جاؤں گا. کرتے ہیں یہ کام, آج زیادہ کرتے ہیں اس زمانے سے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بر ہے, یہ کوئی کام ہے؟ تم یہ کو میں پیدل چلوں گا, میں جوتا نہیں پہنوں گا, میں پگڑی نہیں باندھوں گا, میں مونچھ نہیں کاٹوں گا, میں تیل سر میں نہیں ڈالوں گا, میں اس وقت کپڑے نہیں بدلوں گا. یہ کرتے ہیں. یہ آج کل بعض ایسے ہیں وہ قریب سے بھی گزر جائیں لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس نے عہد کیا ہوا ہے میں نہاؤں گا نہیں, جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا میں نہاؤں گا نہیں. خود ساختہ معیار, خود ساختہ دین, من گھڑت دین. اور اس کو عنوان بھی بر دیتے تھے, سارے قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ جب سے اس نے عہد کیا ہے اس وقت سخت پابند ہے, ابھی تک اس نے کنگھی نہیں کی, ابھی تک اس نے بال نہیں کٹوائے, ابھی تک جوتا پاؤں میں نہیں ڈالا, ابھی تک یہ پلنگ سیدھا کر کے نہیں سویا, ابھی تک فلاں کر کیا اس نے. یہ خود ساختہ دین, یہ بر نہیں ہے. لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها. یہ عہد کر لینا میں کہ گھر سے پچھواڑے سے ہوں گا, یہ کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے؟ مرد بنے ہوئے ہو کہ میں کھڑکی سے ہوں گا, کبھی دروازے سے نہیں آؤں گا, یہ بر نہیں ہے. خوب آپ توجہ کریں, لوگوں نے ہر گھر کے اندر یہ بر ہے. عورتوں کی بر الگ ہے, مردوں کی الگ ہے. عورتوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک, مثلا جب تک بچہ پڑھ لکھ کے نوکری نہیں کر لیتا اماں اس کی ہر ہفتے یا ہر روز یہ کام کرے گی. یہ بر نہیں ہے, یہ خود ساختہ من گڑت عہد کر لینا اور پھر اس کی پابندی کرنا, یہ عہد نہیں ہے. یہ بر نہیں ہے. بر قرآن کریم میں اس انسانی عمل کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت وسعت ہو, بہت وسعت ہو جس کے اندر. بر و بحر, بحر وسعت آب, پانی جہاں بہت وسیع ہو اس کو بحر کہتے ہیں, سمندر. اور بحر کہتے ہیں ایسا پانی جس کا کنارہ نظر نہ آئے. بر ایسی خشکی جس کا کنارہ نظر نہ آئے, اس کو کہتے ہیں بر. جیسے بر صغیر, بر اعظم. بر خشکی کا بہت بڑا علاقہ, وسیع میدان خشکی کا, یہ بر ہے. اسی سے بر نکلا ہے. بر ایسا عمل جس کے اندر اتنی وسعت ہو جتنی اس خشکی کے اندر وسعت ہے, جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ کام کرو, بر ہے. بر ایسی سنت قائم کرو, ایسا کام کرو, ایسی کسی شے کی بنیاد رکھو جو نسلوں کے کام آئے, جس کی حد نہ ہو کوئی. یہ بر ہے. تم نے من گڑت کر لیا میں گھر ادھر سے آؤں گا, ادھر سے نہیں آؤں گا, فلاں طرف سے آؤں گا, اس طرف سے نہیں آؤں گا, یہ بر نہیں ہے. اور یہ خود ساختہ کہ گھروں کو پچھواڑے سے آئیں گے, یہ دین ہے. آج تمام متدینین کو دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار ہیں اس میں, پچھواڑے سے آنے پہ پابند ہیں. کیوں ادھر سے کر رہے ہو؟ یہ عہد کیا ہوا ہے پچھواڑے سے آنا ہے.
پچھواڑے سے آنا کنایا، من گڑت و خود ساختہ معیار کے مطابق زندگی گزارنا. اکثر لوگ گرفتار ہیں اس میں. نہیں جی ہمارا تو یہ ہے، ہمارے یہاں تو یہ، ہم تو اس چیز کے پابند ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو ادھر برادری سے باہر نہیں جاتے، ہم تو اپنے علاقے سے باہر نہیں جاتے، ہم تو فلاں جگہ نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے آپ؟ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ بر ہے. یہ فلاح، اس سے انسان مفلس ہو جاتا ہے. مفلح ہونے کے لیے تمہیں الہی معیار کا بر اپنانا ہے. اگر الہی معیار کا بر چھوڑ کر اپنا ذاتی معیار کا بر بناؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، مفلح نہیں ہوگے آپ. وہ لوگ جن کو محصول ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے اپنی زحمتوں کا دنیا و آخرت میں، وہ نہیں بنو گے، خسارے میں رہو گے ہمیشہ. من گڑت بر کے تابع لوگ ہمیشہ خسارے میں، ہمیشہ مفلس ہیں. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس کی لمبی تفسیر ہے، بہت سری ہے یہ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بر یہ ہے کہ ہر شے کی طرف اس کے در اور اس کی راہ سے اس کی طرف جاؤ. کاجرا نہ بنو، پچھواڑوں سے مت آؤ. اگر آپ نے فلاح پانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے راستے سے اس کی طرف آؤ، اس کے در سے اس کی طرف آؤ. چونکہ ہر اللہ کا قانون ہے، نظام ہے، علت و معلول، سبب و مسبب و سبب و نتیجے کا نظام ہے. درہم برہم نہیں ہے کائنات. جیسے پاکستان ہے اس طرح اللہ نے اپنا نظام نہیں بنایا ہوا. اللہ کا نظام بہت منظم ہے. ہر نتیجے کا ایک سبب اور ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس راہ پہ چل تو رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. جیسے کنفیوز لوگ کہتے ہیں جا تو رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. بھلے انسانوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، کھانا کھلائے گا نہیں کھلائے گا، چائے پلائے گا نہیں پلائے گا، بات مانے گا نہیں مانے گا. انسان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے. چونکہ اللہ کا معین نظام ہے، فکس نظام ہے. آپ یہ راہ جاؤ، یقیناً یہ نتیجہ ہے، حتمی یہ نتیجہ ہے، قطعاً یہ نتیجہ ہے. شک نہ کرو اس میں، ریب نہ کرو، تردید نہ کرو اس کے اندر. اور اگر اس کے متوازی راہ یا اس کے متبادل راہ پہ چلے، دوسرا نتیجہ ہے. اس پر بھی یقین رکھو، قائم رہو اس یقین کے اوپر. اللہ نے ہر چیز کے لیے در بنایا ہے، ہر چیز کا راستہ بنایا. اس راہ سے اس کی طرف جاؤ، راہوں سے مقاصد تک پہنچو. راہیں چھوڑ کر کجراہوں سے بھیڑ چال کے تحت دوسرے اس طرح پہنچیں، ہم بھی اس طرح سے پہنچیں، یہ نادرست راستہ ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ مائدہ میں آیا 100 میں سورہ مبارکہ مائدہ میں فلاح کا ایک سنت فلاح و قانون فلاح کا ایک اور اہم ضابطہ یہ ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. اے رسول کہہ دو، اعلان کرو. یعنی یہ عمومی اعلان ہے. قل جہاں بھی آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی کمپلسری نصاب ہے امت کا، یہ پڑھانا ضروری ہے. قل، یہ پڑھاؤ، یہ حتماً پڑھاؤ ان کو. یہ سبق سیکھنا، یہ فارمولہ اپنانا امت کے لیے ضروری ہے. چونکہ خطر یہ ہے کہ کہیں اس پہ غمز نظر کریں، چشم اپنی بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے چلیں اور تمیز نہ کریں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرق کرو. قل لا یستوی الخبیث والطیب. اے رسول بتاؤ، پڑھاؤ ان کو، سمجھاؤ. قل کہ خبیث اور طیب مساوی نہیں ہیں. خباثت اور طیب مساوی نہیں ہیں.
طیبین و خبیثین مساوی نہیں ہیں، طیبات و خبیثات مساوی نہیں ہیں، لا یستوی۔ اب آپ پاکستان میں کسی حصے میں کسی شعبے میں بتائیں کہ کیا واقعاً خبیث و طیب میں فرق کیا جاتا ہے؟ کسی کام میں مال، خبیث مال، طیب مال، کرتے ہیں فرق؟ مثلا ایک دکاندار ہے، ایک اچھا چالاک گاہک آیا ہے، اس کو ایک ریٹ پر چیز بیچی، ایک سادہ گاہک آیا، سادہ لو، اس کو ڈبل ٹرپل پہ بیچ دی۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ملاوٹ والی چیزیں بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ ہر کام میں ملاوٹ ہے، ہر کام میں کرپشن ہے، ہر کام کے اندر کام چوری، شرکت ہے، خبیث ہے یہ مال۔ مال ہو، خبیث ہو، طیب ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سود ہو، حلال کا ہو، محنت کا ہو، زحمت کا ہو، چوری کا ہو، فرق نہیں ہے، جو ملے بس ہو، کچھ ہو۔ نگاہ خبیث و طیب میں فرق کرتے ہیں لوگ؟ پاک نگاہیں اور ناپاک نگاہیں کیا فرق کرتے ہیں؟ پاک افکار و ناپاک افکار، پاک رابطے اور ناپاک رابطے، پاک راہیں اور ناپاک راہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب۔ اے رسول پڑھاؤ، سمجھاؤ ان کو کہ خبیث و طیب مساوی نہیں ہیں۔ یہ دو انسان، دو گروہ، دو حزبیں، ایک خبیث اور ایک طیب، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ اگرچہ آپ کو خبیث کی کثرت و اکثریت بہت پسند آئی، دل لبھائے آپ کا، اعجاب پسند آنا، خوش آنا، متاثر کرے، کیونکہ خبیث ہمیشہ کثرت میں ہے، طیب اقلیت میں ہے، کم، پاکیزگی کم ہے، خباثت زیادہ ہے، پلیدی زیادہ ہے، اور اکثریت سے متاثر ہونے والے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ولو اعجبک کثرت الخبیث، آپ کو خبیث کی کثرت و اکثریت متاثر نہ کرے، متاثر نہ ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ فلاح پانے کے لیے خبیث و طیب میں فرق کرنا پڑے گا تمہیں، ہر معاملے میں۔ خبیث راہیں، خبیث وسیلے، خبیث ذریعے، خبیث رابطے، خبیث تعلقات، خبیث درآمد، خبیث رشتے، خبیث موقف، خبیث راہیں، یہ ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ طیب و خبیث میں فرق کرو گے تو مفلحون میں سے ہوگے، ورنہ مفلسون میں سے ہوگے، مفلس رہو گے، مفلح نہیں ہوگے آپ۔ خبیث و طیب میں کوئی فرق نہ کریں اور ہم کثرت سے نمازیں پڑھتے جائیں، روزے رکھتے جائیں، حج کرتے جائیں، اور دروازوں کے بجائے کھڑکیوں سے آتے جائیں، اور پیدل سفر کریں، جوتوں کے بغیر، پگڑی کے بغیر، اس کو کہیں یہ ہمارے لیے بر ہے، یہ نہیں ہے فلاح کا راستہ۔ دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ ہم سے ڈبل کریں گے۔ مثلا ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں پیدل یہ کام کروں گا، جوتوں کے بغیر چلوں گا، دوسرا کہتا ہے میں زانوں پہ چل کے جاؤں گا، اس کو شکست دینے کے لیے، اس کو پیچھا دکھانے کے لیے۔ ایک تیسرا یہ عہد کرے گا کہ میں ہاتھوں کے بل، ٹانگیں اوپر اور ہاتھوں کے بل چل کے جاؤں گا، یہ بر ہے۔ جس قوم کے اندر یہ بر ہو وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ مفلس ہی رہے گی ہمیشہ۔ دروازوں سے کیوں نہیں آتے؟ راستوں سے کیوں نہیں آتے؟ اصل در سے کیوں نہیں آتے؟ اصل راہ سے کیوں نہیں آتے؟
شاید اسی آیت کی تفسیر تھی جو ہمارے استاد بزرگوار، یہ کسی شعر کا ظاہراً مصرع تھا، وہ اکثر درس میں تذکر دیا کرتے تھے اور تنبیہ کے طور پر کہ من گھڑت چالیں مت چلو، راہ چنن رو کہ راہ روان رفتان، اس راستے سے جو جس سے راہ رو گئے ہیں اس طرح راستہ چلو جس طرح راستہ چلنے والوں نے چلا ہے، اپنی الگ بے ڈھنگی چال نہ بناؤ، راہ چنن رو کہ راہ روان رفتان۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اے اولی الالباب۔ البتہ قرآن نے یہی مستثنا کر دیا ہے اپنا مخاطب، اور وہ ہے اولو الالباب، صاحبان لب، صاحبان مغز، کہ جن کی کھوپڑی میں کچھ ہو، لب ہو۔ لب بادام کے اندر، اخروٹ کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی فہم، عقل کو لب کہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بادام توڑتے ہیں، اوپر سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا موٹا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جب توڑتے ہیں اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اخروٹ توڑتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل خالی۔ اس کا مطلب ہے اس میں لب نہیں ہے، قشر ہے، چھلکا ہے، لب نہیں ہے، مغز نہیں ہے اس کے اندر۔ انسان جس میں چھلکا ہے، باڈی ہے، وہ خوب باڈی ہے، بہترین باڈی ہے، اور اس باڈی کی جب نمائش کرتا ہے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن کھوپڑی خالی، عقل خالی، دل بند، لب نہیں ہے۔ قرآن کی بات لب سمجھتا ہے، عقل کو سمجھ میں آتی ہے، دل کو سمجھ میں آتی ہے، کانوں کو تو اسی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، اس بات پہ ایمان لے آؤ کہ خبیث و طیب مساوی نہیں ہے، تاثیر میں مساوی نہیں ہے، نتیجے میں مساوی نہیں ہے۔ طیب کا نتیجہ فلاح ہے اور خبیث کا نتیجہ افلاس ہے۔ طیب راہوں پہ چلو گے مفلحون میں سے ہو، خبیث راہوں پہ چلو گے مفلسون میں سے ہو، مفلس رہو گے تم۔ بالے وقت تمام ہے، باقی بعد میں ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطانی طاغوتی نظام کا حصہ نہیں بنے، الگ ہو گئے، اس سے جدا ہو گئے، اس سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزے میں تبدیل کر دیا کہ اگر جوان، کسی بھی نسل کے زمانے کے جوان خدا کی راہ میں اس حد تک پہنچ جائیں، ان کا وجود آنے والوں کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ نے معجزہ بنا دیا، ایسے پرعزم مصمم جوان جن کو بہت ہی سخت قدم اٹھایا، ان کے اپنے عزیز رشتہ دار، برادریاں، قبیلہ، ملکی نظام، حکومت، مذہب، مذہبی پیشوا، سب کے سب گمراہ۔ مذہب شرک آلود، بت پرستی، اور حکومت طاغوتی، ظالمانہ، اور تہذیب جاہلیت کی۔ ان جوانوں کو اچھا نہیں لگا، یہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، یہ مسیح کے پیروکار تھے، خالص مسیحیت پر ایمان رکھتے تھے یہ، لیکن اس زمانے میں موجود حکومت اور مذہبی طبقہ وہ گمراہ طبقہ تھا سارا۔ انہوں نے مخالفت کی، آغاز میں اس موجودہ نظام کی مخالفت کی، نتیجتاً ان پر دباؤ بڑھا، اتنا دباؤ بڑھا کہ ان کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہوا، اور انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ہم اس معاشرے سے وقتی طور پر نکل جاتے ہیں، چونکہ اس وقت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لہٰذا ایک تدبیر کے تحت وہاں سے نکلے
پہاڑی میں پناہ لی جا کر۔ ان کا ایک دوست چرواہا تھا، ان جوانوں کا ایک چرواہا دوست تھا، اور تعداد بہت کم تھی، چونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مسلمانوں میں بھی بحث ہے، نزاع ہے۔ اہل کتاب میں بھی کتنے تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یعنی اتنے تھے، 10 سے کم تھے۔ اتنے کم جوان انہوں نے نظام کا انکار کیا اور دباؤ میں آئے، اور وقتی تدبیر کے تحت اپنے آپ کو پنہان کیا۔ ایک چرواہا ان کا دوست تھا، پہاڑوں میں بکریاں چراتا تھا، اسے ایک پناہ گاہ معلوم تھی، غار تھی پہاڑ کے اندر، جہاں وہ کبھی کبھار بارش میں یا سخت موسم میں پناہ لیا کرتا تھا۔ وہ ان کا دوست تھا، دینی دوست۔ وہ بھی ان کے ساتھ ملا اور اس کے ہمراہ یہ اس غار میں چلے گئے، اور چونکہ خدا کی خاطر یہ سب کچھ کیا انہوں نے، گھر بار چھوڑا اور طاغوت کی نظام کے خلاف قیام کیا، ٹکر لی اس سے، خدا نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ غار کا منہ بند کر دیا، لیکن غار کے اندر روشنی بھی پہنچتی تھی۔ اس طرح سے غار کا دہانہ بند ہوا کہ انہیں روزانہ روشنی بھی پہنچتی تھی، ہوا بھی پہنچتی تھی، اور یہ نیند کی حالت میں تھے، 300 سال تک نیند کی حالت میں رہے۔ یہ اب قرآنی تعبیرات ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ چھپے ہوئے تھے، لرز رہے تھے، خوف زدہ تھے، یا واقعاً سو گئے تھے، غفلت کی نیند یا آرام کی نیند سو رہے تھے۔ در حقیقت یہ مرحلہ زیر زمین مرحلہ ہے، انقلابی تحریک کا زیر زمین مرحلہ کہلاتا ہے، پنہانی مرحلہ، کہ اس میں آپ زیر زمین رہنا ہے، آپ نے روئے زمین، شرائط، وسائل، حالات ایسے نہیں ہیں کہ روئے زمین فعالیت کر سکیں، اور یوں بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دیں آپ اپنا کام، آپ نے وہ حرکت کرنی ہے، لیکن پنہان۔ خوب یہ پنہان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ایمان کی وجہ سے، جس طرح قرآن نے بہت سراہا ہے ان کو، ان جوانوں کو بہت سراہا ہے، اور انہیں نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کی حفاظت کی خاطر خداوند تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم خدا کے لیے نکلو، خدا تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، دشمنوں کے سپرد نہیں کر دے گا، ہر جگہ تمہارا محافظ ہے خدا۔ جس طرح زندان میں بھی خدا یوسف کا محافظ ہے، وہاں بھی وہ لوگ جیل میں ہیں، لیکن وہاں بھی خدا حفاظت کر رہا ہے یوسف کی۔ اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے تھے یہ جوان، یہ 6 تھے یا 7 تھے، یا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی عرصہ نیند میں کیسے رہے، خواب دیکھتے تھے نہیں دیکھتے تھے، یہ کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے، ڈکار لیتے تھے نہیں لیتے تھے۔ یہ ہماری دلچسپیاں ہیں ان جوانوں کے بارے میں کہ 300 سال ان کے فرعی مسائل، ثانوی مسائل کیسے گزرتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی گروہ تھا، انقلابی گروہ تھا، جس کا پیروی کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ ان کے زمانے میں نہ وہ تہذیب درست تہذیب تھی، نہ ان لوگوں کا دین درست دین تھا، نہ ان کے آداب و رسوم، اعتقادات، رہن سہن۔ کوئی چیز قابل قبول نہیں تھی۔ اصحاب کہف نمونے کے طور پر قرآن نے ایک مجموعہ جوانوں کا ذکر کیا ہے، آئینہ ہدایت آنے والوں کے لیے ہے، تذکرہ گزشتہ لوگوں کا ہے، گزشتہ قوم کا ہے۔ گزشتگان میں یہ طبقہ، یہ گروہ جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف غار ہے، چونکہ ایک بڑا عرصہ غار میں انہیں گزارنا پڑا، اس وجہ سے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور سورہ کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں آیا 20 میں فلاح کا قانون ذکر ہوا ہے، اور یہ ذکر ہوا ہے کہ کون سے امور ہیں جو انسان کو فلاح سے روکتے ہیں۔
یہ ماجرا مکمل بہت خوبصورت ہے قرآن کا، اصحاب کہف کا ماجرا، اور ہر نسل کے جوانوں کے لیے قرآنی اسوہ اور نمونہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر پورا معاشرہ کفر کا ہو، شرک کا ہو، لیکن اس کے اندر چند متدین جوان بھی اگر پیدا ہو جائیں اور عہد کریں خدا کے ساتھ اور کاربند رہیں اپنے عہد پر، وہ اس نظام سے نکل کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور بلکہ اس فاسد نظام کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور فلاحت کا یہ ایک خوبصورت نمونہ ہے، چونکہ تحریک اصحاب کہف کی شروع کب ہوئی اور کامیاب کب ہوئی، اس میں 3 صدیاں لگیں، بیچ میں 300 سال وقفہ آیا۔ اصحاب کہف نے جب قیام کیا اور اصحاب کہف جب کامیاب ہوئے اپنی تحریک کے اندر، یعنی الہی دین لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہوئے اور الہی نظام لانے میں موفق ہوئے، عرصہ لگا ان کو اس موجودہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ہدایت حیات بشر کے لیے سنت فلاحت ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے و بالخصوص مومنین کے لیے مفلحون کا درجہ لازم قرار دیا ہے کہ ہر قیمت پر مومن مفلحون قرار پائیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق مفلح وہ انسان ہے یا وہ قوم اور طبقہ ہے جو ہدایت کا بیج اپنی سرزمین میں کاشت کریں، اسے اگائیں، پروان چڑھائیں، اور اس سے نتیجہ اور محصول کاٹیں اور لیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں وہ پہلے میدان ہموار کریں ہدایت الہی کا، دین کا، اور پھر ہدایت الہی کے مطابق اس میں کاشت کریں۔ اگر وہ کسی دوسرے کے نظام کے تحت رہ رہے ہوں، کسی اور سے مستعار نظام مانگ کے زندگی بسر کر رہے ہوں، اس صورت میں یہ خاسرون ہیں یا مفلسون ہیں، مفلس ہیں، مفلح نہیں ہیں۔ مفلس وہ انسان ہے جس کو ضرورت ہے رزق کی، غلے کی، لیکن نہ اگاتا ہے، نہ پروان چڑھاتا ہے اور نہ کاٹتا ہے، بلکہ مانگ کے کھاتا ہے، کھا لیتا ہے لیکن مانگا ہوا کھاتا ہے۔ یہ مفلس ہے، وہ خاسر ہے، خسارے میں ہے۔ مومنون مفلحون ہیں، مفلسون نہیں ہیں۔ افلاس مومنوں کے اندر اس وقت آیا ہے جب سے انہوں نے فلاح کا مطلب بہت سادہ لیا ہے، قرآنی مفہوم کو چھوڑ دیا ہے اور خود سے زحمت کرنا ترک کر دیا ہے، ہدایت کا نظام کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے دوسرے مقامات سے اقوام کی تقلید کی ہے بھیڑ چال کے تحت، ان کا مانگا ہوا یا ان کا اگلا ہوا کھا رہے ہیں۔
جو کچھ وہ کھاتے ہیں اور اگل دیتے ہیں اسے مسلمانوں نے لے لیا ہے، یا جو کچھ وہ کھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، اس سے مسلمین اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ مفلسون ہیں، وہ مفلسون دنیا و آخرت میں مفلس ہیں، ناکام ہیں۔ فلاحت کے لیے قرآن کریم نے ایک طرف مقام مفلحون بیان کیا ہے اور اس کے مختلف پہلو شعبے ذکر کیے ہیں کہ ان امور میں تم اگر نظام الہی و حکم خدا کے مطابق نظام بناؤ تو مفلحون میں سے ہو۔ ساتھ ہی من بھی کیا ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جن سے آپ نے پرہیز کرنی ہے تاکہ فلاح تک پہنچو، آفات سے بچنا ہے۔ آداب و آفات اکٹھے نہیں ہوتے، فلاحت کے آداب اپنانے ہیں اور فلاحت کی آفات سے اجتناب کرنا ہے، جن میں ربا سر فہرست ہے کہ ربا سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ ہرگز انسان ربا خور انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ ان آیات کو چند ایک بیان کی ہیں اور کچھ آیات رہ گئی ہیں، انہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ سورہ کہف میں آیا 20 میں ایک اجتناب ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ہرگز اس امر کے قریب نہیں جانا۔ ماجرائے اصحاب کہف، وہ متدین جوان جو اپنے زمانے کی